دینا شروع کی۔ سرکار دو عالم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کافر عقبہ بن محیط آتا ہے، چادر کا پھندا لگا کر میرے سرکار کو گھسیٹنے لگا کہ تو ایک رب کی طرف ہمیں بلاتا ہے، برسوں سے زمانے سے ہم لوگ اتنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، تمہارا عقیدہ یہ ہے معذرت۔ ایسے میں جب ابو بکر کی نگاہ پڑتی ہے اس کافر کو اٹھا کے تماچا مارا، کہتے ہیں نبی کی شان میں توہین کرنا، نبی کی شان میں تو بے ادبی کرنا تیری جرأت کیسے ہوئی؟ ابو بکر ان سے لڑتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر پہ بھی ذرا شمار پڑی، لیکن اپنی جان کو داؤں پر لگا کر سرکار دو عالم کو اس مصیبت سے نکالا۔ حضرات ان کافروں نے ظالموں نے صرف سرکار ہی پر ظلم نہیں کیا، جو مسلمان ایمان لے آئے وہ بڑے اپنے وقت کے رئیس معزز اور بااثر مرسوخ لوگ جن کی بات کفار مکہ مانا کرتے تھے، قریشی لوگ مانا کرتے تھے، ان جیسے بڑے رئیسوں کو بھی کفار مکہ جو ہے تکلیف دینے سے باز۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے وقت کے بہت ہی بڑے رئیس سردار معزز خاندان سے بلونگ کرنے والے شخص مانا جاتے تھے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک کافر آتا ہے آپ کو گلے پکڑ کے کھینچنے لگتا ہے۔ حضرات ابو بکر جیسے مالدار بااثر مرسوخ شخص کو بھی کفار مکہ نے نہیں چھوڑا۔ اتنا ہی نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مالداری کے چرچے پورے عرب میں، پورے قریش، جن کی سخاوت کے چرچے پورے عرب میں، آپ جب ایمان لے کر آئے آپ کے چاچا نے آپ کو چمڑے میں لپیٹ دیا، وہ بھی کس چمڑے میں؟ کچے چمڑے میں۔ کسی جانور کی جب کھال اتاری جاتی ہے اس کی کچی چمڑی ہو تو 2 یا 3 دن کے بعد اس میں بدبو پھیلنے لگتی ہے، لیکن حضرات عثمان غنی کو اس کے چاچا نے اس کپڑے میں اس چمڑی میں لپیٹ کر رسی سے باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اتنا ہی بس نہیں کیا بلکہ چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جو ہے آپ کو ریتیلے میدان میں اللہ اکبر۔ عثمان غنی جو ہے جب بھی صبر و رضا کا دامن تھامے رہے، دامن مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ آپ سوچو عرب کی دھوپ کتنی گرمی ہوتی ہے، کتنی تپش والی دھوپ ہوتی ہے، اس کے اوپر سے چمڑے میں اگر کوئی شخص لپٹا رہے تو بتاؤ کتنی گرمی ہوگی، کتنی بدبو آئے گی۔ لیکن یا عثمان، اے عثمان تیری عظمتوں پہ قربان، تو نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت محترم اتنا ہی نہیں، حضرت سعد کا واقعہ ذرا ملاحظہ کرو۔ حضرت سعد جو ایمان لے کر آئے، ذرا غور سے سننا، آج خالی نعرے تکبیر لگانے سے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سعد جو ہے ایمان لے کر کے آئے، آپ کے ایمان لانے کی وجہ سے آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ جو ہے بہت خفا ہو گئے، نفرت میں آ گئے۔ سعد ایمان لے کر آیا ہے، محمد پر ایمان لے کر آیا ہے، اگر خیر چاہتے ہو تو تم جو ہے ایمان سے پھر جاؤ، تم جو ہے ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت سعد جو ہے آپ نے فیصلہ کر دیا دامن مصطفیٰ کسی بھی حالت میں جانے نہیں دوں گا، چھوٹنے نہیں دوں گا۔ حضرت محترم جب آپ کے قبیلے کے خاندان کے لوگوں نے کوشش کی کہ سعد کو ایمان سے کسی طرح پھیرا جائے، جب دیکھا کہ ہماری کوششیں ساری ناکام ہے، سعد اپنے ارادے میں جو ہے بہت پختہ اور مضبوط ہے، تو ایسی عالم میں حضرت سعد کی ماں جو سخت کٹر قسم کی کافرہ تھی وہ کہنے لگتی ہے بیٹا سعد سنو، اگر تم جو ہے دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑو گے، اسلام سے نہیں پھرو گے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمات پڑھو گے تو اے بیٹا سنو، آج کے بعد سے میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، آج کے بعد سے میں کھانا کھاؤں گی، آج کے بعد سے میں پانی پیوں گی، بلکہ ایک دھوپ میں جا کر کے، ایک ریگستانی علاقے میں جا کر کے دھوپ کی شدت محسوس کر کے جو ہے زندگی سے چلی جاؤں گی، ہاتھ دھو بیٹھوں گی۔ اے میرے بیٹا اگر تم چاہتے ہو میری ماں سلامت رہے، میری ماں کی ممتا مجھے ملتی رہے، میری ماں کی شفقت مجھے رہے، میرے ماں کا سایہ میرے سروں پر رہے، تو اے بیٹا ایسا کرو تم دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے دو، لیکن قربان جاؤ سعد کی ذات پر۔ حضرت سعد جو ہے کچھ مدت ایسے ہی رہے کہ ماں شاید ایسے ہی کہہ رہی ہوگی، مجھے دھمکی دے رہی ہوگی، لیکن دیکھا ماں بھی اپنے کفر میں بڑی سخت ہے۔ حضرات محترم
آپ کی ماں جو ہے کچھ دنوں کے بعد حقیقت میں کھانا پینا چھوڑ دیا، کھانے کو جو ہے لبوں سے نہیں لگایا، منہ تک آنے نہیں دیا، عرب کی دھوپ میں گرمی میں جا کر کے جو ہے زندگی گزارنے لگی۔ عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ آپ کو اتنی اس کی ماں کو جو ہے ان کی ماں کو جو ہے اتنی بھوک لگی، اتنی پیاس لگی کہ جان نکلنے کے قریب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا سعد ماں کی خبر لو، تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے بھوک کی شکایت کر دیا ہے، ہڑتال کر دیا ہے، نہ کھانا کھا رہی ہے نہ پانی پی رہی ہے۔ سعد کیا دامن مصطفیٰ تمہاری ماں کی ممتا سے بڑھ کے ہے؟ کیا محمد رسول اللہ کا دامن تمہاری ماں کے سایہ سے بڑھ کے ہے؟ حضرت محترم حضرت سعد جب جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے؟ حقیقت میں آپ کی ماں جو ہے بھوک کے عالم میں ہے، شدت کی پیاس میں ہے۔ حضرت محترم جب ماں کو دیکھا، ماں جو ہے بیٹے کو دیکھتی ہے، تب ماں کہنے لگتی ہے بیٹا سعد ابھی اگر تم ایمان سے نہیں پھرو گے، دامن مصطفیٰ سے تم ہاتھ نہیں ہٹاؤ گے تو سنو میں جو ہے جان ہی بھوکے دے دوں گی۔ لیکن حضرت محترم بولو بن کر سبحان اللہ، تب سعد نے کہا تھا اے میری ماں سنو، ایک جان کیا ایک ماں کیا، اگر ہزاروں لاکھوں ماں ہوتی ایسی جانیں ہوتی دامن مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا۔ حضرات یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کہ ماں بھوک کی عالم میں انسان ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، جن کی ماں نہیں ان سے پوچھو۔ آج لوگ ماں کی تعظیم کرنے کے بجائے ماں کو ناراض رکھ کے پیروں کا جا کے پیر چومتے ہیں، اپنے پیروں کا صاحبوں کا ہاتھ چومو پیر چومو، لیکن تمہارے لیے روئے زمین پر سب سے بڑا پیر ہے تو تمہاری ماں ہے۔ ماں راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں، خدا رسول کوئی کرو ماں کو ناراض کر کے پیر کے صاحب کے قدموں میں پڑے رہو، جنت نہیں ملنے والی، جنت ملے گی تو ماں کے قدموں میں ہی۔ ماں کیا ماں کی ممتا ہوتی، شفقت ہوتی یارو، جن کی ماں نہیں ہے پوچھو خدا کرے سب کی ماں سزا، لیکن دوارے ساتھ تیرے ایمان پہ قربان جاؤ۔ ماں کی زندگی کو داؤں پہ لگانا گوا رکھے، لیکن دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے کے لیے حضرت سعد کی جب یہ بات سنی جواب سنا تو ماں کا پورا رویہ ہے۔ اب وہ کہا کڑی جو ضد کر رہی تھی میں نہیں کھاؤں گی، کیونکہ کھانے بھی لگی پینے بھی لگی، دیکھا میرا بیٹا جو ہے ایسے رویہ بدل چکا ہے۔ حضرت محترم یہ حضرت سعد تھے، حضرت بلال کے بارے میں کس کو معلوم نہیں؟ حضرت بلال مؤذن رسول، آپ ان کی تقریر کے بارے میں سنیں گے خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو اشک جاری ہو جائے۔ حضرت بلال، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت سعد، عثمان غنی، ابو بکر یہ بڑے مالدار اور رئیس قسم کے لوگ تھے، خاندان قبیلے قریش۔ ان کو جب کافروں نے اپنی نفرت و عداوت کی وجہ سے نہیں چھوڑا تو بیچارے جو بے سہارے ہیں، جو غلام ہیں، بے مال و زر والے ہیں، ان کی کیا حالت ہے؟ آج خود ہم اپنی سوسائٹی میں ملاحظہ کر لو، انسان کوئی مالدار ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، اگر بااثر باوسوخ والا آدمی ہے تو سماج میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ کوئی بات اگر سوسائٹی میں رکھ دے تو لوگ ان کی باتوں کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اپوزٹ اگر کوئی غریب ہے، نادار ہے، بے سر و سامہ ہے، حقارت کی نظر سے دیکھا جانے لگتا ہے۔ لوگ ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے، ان کو خاطر خواہ نہیں رہتے۔ تو بتاؤ جب ابو بکر عثمان غنی جی سے ان نفوس سے خود اس لیے کو کفار مکہ نے ظلم سے اور ظلم و ستم سے ستانے سے نہیں چھوڑا تو ان غلاموں کا کیا حال ہوگا؟ حضرت بلال حبشی جو تھے، حضرت بلال حبشی جو تھے، اب امیہ بن خلف کے پاس رہا کرتے تھے، اس کا جو ہے آپ غلام تھے۔ امیہ بن خلف جب دیکھا میرا غلام محمد کو مان رہا ہے، میرے خدا کو جھوٹا کہہ رہا ہے، تب کہا بلال خیریت اسی میں ہے، تم جو ہے انکار کر دو محمد کا، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم جو ہے انہی خداؤں کو مانو، ورنہ بلال
دیکھو بہت تمہارے لیے برا حشر ہو جائے گا. لیکن بلال نے کہا اے میرے آقا مجھے پرواہ نہیں, تم میری جان بھی لے لو یا کچھ بھی کر لو, دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا. حضرت محترم آپ ذرا غور کرو, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو امیہ کی طرف سے آپ کو بار بار وارننگ آئی, آپ نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا, انکار نہیں کیا, کفر کے دامن سے آپ ملوث نہیں ہوئے. حضرت محترم بلال حبشی کی جب یہ حرکت دیکھی, جب یہ جواب دیکھا امیہ بن خلف نے, تو اس نے جو ہے عذاب دینے کے طرح کے طریقے اختیار کر لیے, عذاب دینے کے ستانے کے طرح طریقے اختیار کر لیے. طریقے میں سے ایک اختیار یہ کیا گیا کہ آپ کے گلے پر رسی کا پھندا ڈالا گیا, پھندا ڈال کر کے محلے میں جو بدماش قسم کے لڑکے تھے, محلے میں جو اوباش قسم کے لڑکے تھے, ان سے کہا گیا لے بلال کو کھینچتے رہو. حضرت محترم حضرت بلال کو کھلونے کی طرح, جس طرح ہمارے آپ کے بچے کھلونے کی طرح کھینچتے ہیں کسی جانور کو, چھوٹے کو گلی کو چوپے لے کے پھرتے ہیں, حضرت بلال کو یہ اوباش اور شریر قسم کے لڑکے جو ہے مکہ کی گلی گلی کوچوں میں لے کے گھوم رہے ہیں. لیکن بلال کے لیے عظمتوں پہ قربان, اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حضرت بلال احد کا نعرہ لگاتے رہے, کہتے رہے اے لوگوں چاہے تم مجھے کتنی ہی تکلیفیں دے دو, کتنا ہی مکہ کی گلی کوچے میں گھماتے رہو, میں تو اعلان کرتا رہوں گا کیا خدا ایک ہے, میں اعلان کرتا رہوں گا. حضرت محترم حضرت بلال یہ کہتے رہے, یہ لوگ جو ہے ان کو گھماتے رہے. حضرت محترم تاریخ میں آتا ہے یہ امیہ بن خلف بلال حبشی پر ظلم کی انتہا کرتے, اتنا ہی نہیں بلکہ دوپہر کے وقت ہے. حضرت محترم آپ کے یہاں بھی گرمی پڑتی ہے, دوپہر جب 12-1-2 بج رہا ہوتا ہے, دھوپ بڑی شدت کی ہوتی ہے, تو بتاؤ کتنی گرمی ہوتی ہے, ہم اور آپ جو ہے گرمی سے پریشان ہو جاتے ہیں, پسینہ سے شرابور ہو جاتے ہیں. حضرت امیہ بن خلف نے بلال حبشی کو گرم گرم تپتی ہوئی ریت میں بڑی دھوپ میں کپڑے اتار کر پیٹ کے بل لیٹا دیتا اور وزنی پتھر آپ کے پیٹ پہ آپ کے سینے مبارک پر رکھ دیتا, آپ کے سینے مبارک پر رکھ دیتا. حضرت راوی لکھتا ہے کہ دھوپ کی گرمی سے اور تیلی زمین کی گرمی سے بلال حبشی کی چربی پگھل کر جو ہے آگ کی طرح پگھلنے لگتی ہے چربی, اور جو ہے ریت میں جا کے گرتی تھی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریت دھوپ کی گرمی سے اتنی گرم ہوتی تھی کہ اگر کوئی گوشت رکھ دیا جاتا تو وہ پک جاتا. لیکن وہ بلال کی عظمتوں پہ قربان, تیری ہمت میں ہزاروں جانیں قربان, تیرے حوصلے پہ ہزاروں جانیں قربان, تو نے اتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. حضرت محترم ایک مرتبہ جب بلال حبشی جو ہے دوپہر کے وقت جو ہے تکلیف کے عالم میں ہے, جو ہے امیہ بن خلف آپ کو عذاب دے رہا ہے, تپتی ریت پر سوئے ہوئے ہیں, ایسے عالم میں سرکار دو عالم آپ کے پاس سے گزرتے ہیں, ایک کہنے لگتے ہیں وَسَيُنَجِّيكَ أَحَدٌ أَحَدٌ, اے بلال جس کے ایک ہونے کا تو اعلان کر رہا ہے, جس خدا کا تو ایک کہہ رہا ہے, جن کو ایک ماننے کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے, بلال ذرا صبر رکھو, وہی ایک خدا تمہاری سی جو ہے تمہارا صبر کرے گا, تمہاری مدد کرے گا. حضرت محترم حضرت بلال نے سرکار کائنات کی بات کو سن کے صبر کیا. حضرات کچھ دنوں کے بعد جب پھر بلال کو عذاب دیا جا رہا ہے, حضرت ابو بکر صدیق وہاں سے گزر رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے جب دیکھا بلال کا یہ عالم ہے, اتنی تکلیف میں مبتلا ہے, حضرت ابو بکر صدیق جو ہے جذبات سے باہر ہو گئے, قابو سے باہر ہو گئے. حضرات محترم ابو بکر صدیق نے کہا اے امیہ تجھے شرم نہیں آتی ہے, بلال کو اتنی تکلیفیں دے رہا ہے, کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا, کل خدا کیا تو کیا جواب دے گا. تو امیہ نے کہا ابو بکر خاموش رہو, تم نے ہی میرے غلام کو بگاڑا ہے, تم نے ہی جو ہے اسے ہمارے دین سے پھرا دیا ہے, ایک خدا ماننے پہ مجبور کر دیا ہے. تب حضرت ابو بکر نے کہا اے امیہ بن خلف بتاؤ, اگر اس کے بدلے میں بلال جو لاغر و کمزور ہو گئے ہیں, اس کے بدلے میں اپنا طاقتور غلام تجھے عطا کر دوں تو کیا اس کے بدلے میں تو بلال کو مجھے دے دیتا. کہتا ہے اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی, خوشی خوشی جو ہے بلال کو واپس کر دیتے ہیں, بلال کو واپس کر دیتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ایسا ویسا غلام نہیں تھا, ابو بکر صدیق کے ایک ادارے کا انچارج تھا, بہت بڑے کاموں کو دیکھا کرتا تھا, بڑا طاقتور غلام تھا, عرب میں مشہور تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو ہے اپنے دینی بھائی کو تکلیف میں
غلام کو دے دے کر جو ہے بلال کو واپس لے آیا. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آقا بلال کو لے آیا ہے. آقا غلام بلال کو جو ہے آزاد کر کے لے آیا ہے. حضرات سنو ذرا, مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ دیکھا کہ بلال جو ہے آزاد کر دیے گئے ہیں, تب پیارے مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر صدیق, تو نے بلال کو آزاد کیا, آزاد کرنے کے شرف میں مجھے بھی شریک کر لیا. حضرات بلال سے غلام ہے کہ آقا آزاد کرنے کا شرف لینا چاہ رہے ہیں. بتاؤ غلام کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. حضرت بلال جو ہے جب آزاد کر کے لائے جاتے ہیں, حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس غلام کی کیا بات ہے, ہم اور بلال دونوں ہی تو آپ کے گلی کے غلام ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ ہی کے رخ زیبا کا صدقہ ہے, میں نے بلال کو آزاد کر لیا ہے. یا رسول اللہ میں آپ کے دامن سے کبھی جو ہے چھوٹنا نہیں چاہتا ہوں, آپ کے دامن رحمت سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں. حضرات محترم جب کفار مکہ نے دیکھا کہ بلال جو ہے ایک توانا تندرست طاقتور غلام کے بدلے جو ہے ایک جو ہے ابو بکر صدیق جو ہے ایک طاقتور توانا تندرست غلام کے بدلے جو ہے بلال کو آزاد کر دیا, تو آپس میں کہنے لگے ہو سکتا ہے بلال کا کوئی احسان رہا ہوگا ابو بکر, اسی احسان کے بدلے میں امیہ سے چھوڑا دیا. آپس میں بات چلے رہے, کوئی احسان رہا ہوگا, بلال نے کچھ احسان کیا ہوگا. لیکن حضرات رب کو یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کے محبوب کو کوئی بلیم کرے میں خاموش ہوں. ادھر کہنا تھا جبریل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئے وَمَا يَا حَبِيبِ إِنَّهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. یہ جو بلال نے جو ہے, یہ جو ابو بکر صدیق جو ہے بلال کو آزاد کیے ہیں, ان کا ابو بکر پر کوئی احسان نہیں ہے, کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ ابو بکر صدیق نے جو ہے بلال کو آزاد کیا ہے جو رضائے الہی کے خاطر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت بہت بلیم کرے کفار, جواب دے رب غفار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلال کو ابو بکر کو بلیم کر رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ نہیں. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. بلال کو آزاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے, اور ان قریب جو ہے رب ابو بکر سے راضی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں کیا داستان بتاؤں, اتنی تکلیفیں دی گئی. حضرت عمار بن یاسر, حضرت خباب, جب آپ کتاب پڑھیں گے آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے. حضرت خباب زمانے جاہلیت میں گم ہو گئے تھے, کسی نے آپ کو پکڑ کر مارکیٹ میں بیچ دیا. ایک عورت کے پاس, عورت مالدار تھی, میرے خیال میں اس کا نام ام انمار ہے, اس عورت کا. جب دیکھا اس عورت نے میرا غلام خباب دامن مصطفیٰ تھام لیا ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, تو اس سنگ دل ظالم بدبخت عورت نے گرم گرم بھٹی میں لوہا, آپ کو کیا بولتے ہیں کٹی, آپ کی زبان میں بولنا پڑے گا, کٹی, لوہے کو تپتی ہوئی بھٹی میں ڈالا, اتنا گرم کیا کہ وہ لوہا گرم ہونے کی وجہ سے آگ کی طرح دکھائی دینے لگا لال, اور اسی کو اٹھا کے حضرت خباب کے سر پہ چبھانے لگے. بتاؤ کتنی تکلیف. حضرات ایک موقع پر پیارے مصطفیٰ کعبے میں دیوار پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. حضرت خباب پہنچتے ہیں, یا رسول اللہ کیا میرے لیے آپ دعا نہیں کریں گے, اتنی تکلیفیں جھیل رہا ہوں آقا, ذرا رب سے دعا کر دیجئے کم سے کم میرے عذاب میں کمی ہو جائے, میری مالکہ مجھے بڑی تکلیف دیا کرتی ہے. حضرات تو پیارے مصطفیٰ جلال میں آگے کہا خباب تم سے پہلے کے نبی جو آئے
ہم سے پہلے کے جو نبی آئے ان کی امت کے لوگ جب ایمان لے کر آئے تو تم کیا سمجھتے انہیں تکلیف نہیں پہنچائی گئی، بلکہ ان کی امت کے لوگوں نے لوہے کی آڑی رکھ کے چمڑے کو کھینچا، اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آڑی سر پہ رکھ کر پیر تک چلا دی گئی، زندہ دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ صبر کرو، رب جو ہے صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ حضور اکرم نے کہا خباب مدد کرو، پھر بارگاہ رب میں حضرت حضور اکرم دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہم انصر خبابا، یا اللہ تو خباب کی مدد فرما، یا اللہ تو خباب کی مدد فرما۔ حضرت محترم رب نے ادھر حضرت حضور اکرم کی دعا قبول کی، اب معاملہ ہی بالکل پلٹ گیا۔ وہ عورت جو ہے دیوانہ ہو گئی، پاگل ہو گئی، ایسا دیوانہ ہوئی، ایسا پاگل ہوئی کہ وہ حضرت خباب کے سر پہ گرم گرم لوہا رکھتی تھی۔ اب حضرت خباب گرم گرم سر پہ اس کے لوہا رکھتے، تب جا کے اس عورت کو سکون ملتا تھا۔ یہ ہے دعا مصطفیٰ کی برکت۔ ادھر حضور نے دعا کی، ادھر بارگاہ رب العزت میں دعا قبول ہو گئی۔ تبھی تو بریلی کے امام اس کو محبت میں پکارتے ہیں کہ اجابت کا سہرا ہدایت کا جوڑا۔ پیچھے والے لوگ اگر سن رہے ہیں تو سبحان اللہ بولے، ورنہ سو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اٹھا کے سب لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ ذرا اور زور سے سبحان اللہ، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر لگایا، کیا بڑی ناز سے